اور اس وقت وزیر اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جو ہے وہ سفید ہاتھی ہیں، ان میں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ باقی وہ بلڈنگ جو ہے ان کو یوز نہیں ہوتی، کیئر نہیں ہوتا بالکل ان کا، اور وہ ان کے اوپر ریاست پیسے خرچ کرتی ہے، بالکل کوئی تک نہیں بنتی. سو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد کو بھی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. لاکھڑا کول مائنز جو آپ کے لاکھڑا کول ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، کمپنی ہے، اس کو بھی فروخت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سروسز انٹرنیشنل ہوٹل لاہور بہت عرصے سے یہ بھی ایک پینڈنگ پروجیکٹ ہے، اس کو بھی سروسز ہوٹل کو بھی بیچنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ماری پیٹرولیم لمیٹڈ، اس میں جو باقی شیئرز ہیں ماری میں، وہ بھی ہم حکومت جو ہے وہ ڈس انویسٹ کر رہی ہے، اور یہ جو کمپنیز ہیں اور یہ جو ادارے ہیں ان کو فروخت کے لیے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. مختوم خسرو بختیار صاحب کو جو ہے آپ ان دا مین ٹائم جو بلا لیں. تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہماری ملاقات ہوئی پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں. ایک کمیٹی جو ہے جس میں منسٹر صاحب شامل تھے انٹیریئر کے، میں شامل تھا، اس کے علاوہ ڈاکٹر شیریں مزاری شامل تھیں، اس کے علاوہ عامر ڈوگر صاحب شامل تھے، علی محمد صاحب شامل تھے. ہماری ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور پی ایم ایل این کے سربراہ شہباز شریف صاحب سے. ان کو ہم نے جو ایک دھرنا چل رہا ہے کچھ عناصر کی طرف سے، اس کے اوپر پورا بریف کیا ہے. ہم نے انہیں بتایا ہے کہ اس وقت کل پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح سے قوم کو اعتماد میں لیا تھا، اس کے اوپر ہم نے بتایا ہے کہ کس طرح سے پورا پاکستان اس وقت اس معاملے میں جو ہے وہ اکٹھا ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر جو اسٹریٹجی ہے اس کو آگے رکھ کے بنایا جائے گا. اور اپوزیشن نے ہمیں اس میں پورے تعاون کا یقین دلایا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی اسٹریٹجی بنے گی وہ اپوزیشن کی ہم مدد سے لے کے چلیں گے. جی مختوم صاحب. ابھی ان دا مین ٹائم ہم آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو سی پیک کے متعلق معاملات ہیں، چونکہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اب سے کچھ دیر قبل اور کچھ دیر بعد، اور مختوم خسرو بختیار صاحب بھی یہ کچھ دیر بعد جو ہے انہوں نے روانہ ہونا ہے چین. اس سے پہلے جو چین کے دورے سے متعلق معاملات ہیں اور جو سی پیک ہے اس سے مختوم صاحب جو ہے وہ آپ کو اعتماد ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو علم ہے کہ پاک چین تعلقات کئی دہائیوں پہ محیط ہے. چین ایک واحد ملک ہے جو ہمیشہ پاکستان کا ڈپینڈیبل پارٹنر رہا، اور یہ جو دورہ پرائم منسٹر کا ہے یہ پاکستان کی جو ضروریات ہیں، جو ہماری ترجیحات ہیں، اس پہ فوکس ہوگا. یہ توقعات سے زیادہ ترجیحات پر فوکس ہوگا. پرائم منسٹر وہاں 3 روزہ دورے میں صدر شی، پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ملاقات ہوگی، جو پہلی ملاقات ہوگی پرائم منسٹر کی، پرائم منسٹر کا اوتھ حلف اٹھانے کے بعد. اس کے ساتھ اس کے علاوہ وہاں پرائم منسٹر پریمیئر لی کے ساتھ ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوں گی. علاوہ ازیں پرائم منسٹر وہاں چائنیز لیڈنگ بزنس مین اور کارپوریشنز کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس کے بعد پرائم منسٹر شنگھائی جائیں گے، جہاں وہ گیسٹ آف آنر ہیں شنگھائی ایکسپو کے اندر. وہاں بھی پرائم منسٹر کی چائنیز لیڈنگ بزنسز کے ساتھ، اور اس شنگھائی ایکسپو کے اوپر جو دوسرے ممالک کے سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت آئے ہوئے ہوں گے ان کے ساتھ بھی سائیڈ لائنز پہ ملاقات ہوگی. پاکستان کا بھی ایک بڑا ڈیلیگیشن ہے بزنس مین کا جو جا رہا ہے، پہنچ چکا ہے، جانے والا ہے. اور پاکستان کا اسٹال ایکسپو شنگھائی میں لگا ہوا ہے، جہاں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کٹھے، پریزیڈنٹ شی اور پرائم منسٹر کٹھے پاکستان کے اسٹال پہ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم نے سی پیک جو ایک آن گوئنگ بائیلیٹرل چائنا پاکستان کی بائیلیٹرل ریلیشنز کے اندر ایک
اور مربوط ایک ڈھانچہ ہے. اس کی ترجیحات اور اس کے رخ کا جو تعین کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سی پیک کی جو سکوپ ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, اس کو وائڈن کرنا چاہتے ہیں. اور اسی دورے کے اندر کیونکہ یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے کہ پاکستان کا اصل انویسٹمنٹ پاکستان کی ہیومن کیپٹل میں ہونی چاہیے, تو سی پیک کے تحت ایک نیا جوائنٹ ورکنگ گروپ بن رہا ہے جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے تحت ہوگا. ابھی تک انفراسٹرکچر, انرجی, پلاننگ کے تھے. یہ ایک نیا جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر, جس کا پاکستان کے اندر بہت پوٹینشل ہے اور بدقسمتی سے اس سیکٹر پہ توجہ نہیں دی گئی, تو ایک مربوط کمپریہنسو ایگریکلچر فریم ورک ایگریمنٹ انشاءاللہ سائن ہوگا. اور ایک اور جوائنٹ ورکنگ گروپ جو ایگریکلچر کو سی پیک کے اندر اتنی ہی اہمیت دی جائے گی جتنی کہ انرجی اور دوسرے سیکٹرز کو دی گئی. آپ اندازہ لگائیے کہ چین کی جو معیشت ہے وہ تقریباً $12.5 ٹریلین پر محیط ہے. چین کا دنیا سے جو امپورٹ کرتے ہیں وہ تقریباً 1800 ارب ڈالر کی صرف امپورٹ ہے. ٹوٹل ٹریڈ ان کا 4 ٹریلین سے بھی اوپر ہے. اگر پاکستان صرف 1% چائنا کی امپورٹ کر لے تو یہ تقریباً 18 بلین کا امپورٹ ہو جائے گا, ایکسپورٹ ہوگی پاکستان کے ساتھ. اسی طرح چائنا اس وقت دنیا میں اپنی جو لائٹ انجینئرنگ اور کنزیومر گڈز ہیں, لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے, وہ ریلوکیٹ کر رہا ہے. چائنا کی صرف ان سیکٹرز کے اندر $400 ارب کی انڈسٹری نے ریلوکیٹ ہونا ہے. اگر 10% بھی وہ انڈسٹری ہم پاکستان کے اندر ریلوکیٹ ہو جائے تو پاکستان سے 40 ارب کی ایکسپورٹس ممکن ہو سکتی ہیں. اسی طرح ہماری ترجیحات میں ہے کہ جو امپورٹس ہم چائنا سے کر رہے ہیں تقریباً 18 بلین کی, اس میں امپورٹ سبسٹیوشن کے تحت وہ انڈسٹری اگر ہم پاکستان میں لگائیں تو شارٹ ٹرم کے اندر ہم $5 بلین کی جو ایکسپورٹس ہیں چائنا سے ان میں کمی آ جائے گی اور ہماری لوکل انڈسٹری کو اس کا فائدہ ہوگا. اسی طرح ہماری ترجیحات میں یہ شامل ہے کہ پاورٹی ریڈکشن اور پاورٹی ایلیویشن. چائنا کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ انہوں نے 440 کروڑ لوگ, تاریخ میں یہ نہیں ہوا, کو غربت کی سطح سے باہر نکالا ہے. تو چائنا کے ساتھ اس دورے کے اوپر پاورٹی ایلیویشن اور پاورٹی ریڈکشن اسٹریٹجی کے اوپر بھی مربوط منصوبہ بات ہوگی اور اس کا بھی ایک MOU اور فریم ورک اگریمنٹ سائن ہوگا. اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا ایگریکلچر کے اندر, اس کے اندر بھی لائف سٹاک, فشریز, ویلیو ایڈڈ چین, اس طرح کی بہت سارے ایریاز کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے. ہمارے نزدیک سی پیک از اے گیٹ وے آف پروسپیرٹی, پروگریس اینڈ پروسپیرٹی, اینڈ یہ ایک وہ کوریڈور ہے جس کے کئی دروازے ہیں اور یہ حکومت کی ترجیحات میں ہے کہ ہم کئی دروازے انشاءاللہ اس کے اندر بنائیں گے تاکہ اتنی بڑی دنیا کی معیشت جس کے ساتھ ہمارے اتنے مضبوط تعلقات ہیں, اس کے ثمرات پاکستان کی معیشت اور پاکستانی عوام تک
जल्द पहुंच सकें। बदकिस्मती से पिछले 4 साल से इस एरिया को फोकस नहीं किया गया। ये इस दौरे के अंदर जो स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन बहुत पहले आइडेंटिफाई हुए मगर उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इंशाल्लाह इस दौरे के अंदर राशाकाई का जो पहला इन 9 जोन्स में से पहला जोन है उसके ऊपर MOU साइन होगा और वो इंशाल्लाह अनकरीब इस जोन के ऊपर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। इसी तरह हमारा फोकस है कि गवादर और जो ब्लू इकोनॉमी उसके साथ ग्रो करती है, गवादर का जो ट्रांसशिपमेंट हब होने का पोटेंशियल है, जो वहाँ ऑयल सिटी का हमारा प्लान है, इसको मजबूत तरीके के साथ जल्द अज जल्द गवादर की जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको हार्नेस किया जाए। और इनके साथ साथ हम CPEC को न सिर्फ पाकिस्तान और चीन के माशी तरक्की के लिए एक अहम कॉरिडोर समझते हैं बल्कि ये पूरे खित्ते के लिए है। इसलिए CPEC के अंदर एक दरवाज़ा रीजनल कनेक्टिविटी और तीसरे मुमलिकत तीसरी पार्टीज और थर्ड कंट्रीज की शमूलियत का भी रखा जा रहा है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मईशत की जो तरजीहात हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो ज़रूरत है और पावर्टी एलिविएशन के जो एक रोशन मिसाल चीन में मिलती है, हम उसको अपनी पाकिस्तान की पॉलिसीज का मेन एंकर समझकर लेके चलेंगे। साथ ही चाइना ने करप्शन के ऊपर और ख़ास तौर पर वाइट कॉलर करप्शन के ऊपर चाइना ने बहुत ज़्यादा पेशरफ्त की है। तो इस करप्शन और वाइट कॉलर क्राइम और इसके ऊपर भी बातचीत होगी और उसके अंदर भी कुछ ऐसे मुआहदे मुमकिन हैं कि जो किए जाएं। शुक्रिया जी। जो CPEC के सवालात हैं पहले हम ले लें। शहबाज सर, 2 मुख्तलिफ सवाल हैं। एक तो सर ये जो $400 अरब की पोटेंशियल रिलोकेशन होनी है उसमें पाकिस्तान में आने की जो सबसे बड़ी रुकावट है, जो इंसेंटिव पैकेज है जो हमने चाइनीज को ऑफर करना है, उसके ऊपर सुपर वफाक में अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका, उसमें जो प्रोग्रेस है। नंबर 2, हमने इस साल कोई चीन को शॉर्ट टर्म $3 अरब का कर्जा वापस करना है। ये नॉन सीकर डेट है, शॉर्ट टर्म है, तो क्या इसकी रीस्केड्यूलिंग के ऊपर चीन से बात होगी? जी, एक तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा फोकस रिटेंशन नहीं की गई कि ये स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन्स को ऑपरेशन किया जाए और उसकी बड़ी वजह इंसेंटिव पैकेज को फाइनलाइज करना नहीं था। ये हमारी हुकूमत की पहली तरजीहात में है कि इस इंसेंटिव पैकेज को फाइनलाइज किया जाए। लेकिन मैं जो आपको अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि चीन से हम इंपोर्ट 100% कर लें रॉ मटेरियल, बेशक यहाँ प्रोसेस करें और 100% एक्सपोर्ट हो। एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स की ज़रूरत है। जो वैल्यू एडिशन का एडवांटेज है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए और चाइना वियतनाम में, लाओस में और बाकी ममालिक में यही मॉडल्स परसू कर रहा है। जी, दूसरा 3 बिलियन का आपने जिक्र किया, उसकी रीशेड्यूलिंग की बात चाइना में नहीं होगी। जी क्या नहीं साहब जी, आई नो। सर, ये प्रोजेक्ट है, आप जो डेलीगेशन जा रहा, तो हमारा ओवरऑल टोटल इकोनॉमिक पैकेज हम क्या उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है? जी, मेरे नज़दीक जो हमारा इस वक्त पैकेज से बाहर अगर हम सोचें तो हमने जो तरजीहात दी हैं CPEC के अंदर और पाक चाइना कॉपरेशन के तहत अंडर दैट अम्ब्रेला, वो क्या है? मार्केट एक्सेस, ट्रेड एक्सेस, इंडस्ट्रियल रिलोकेशन, thirdly सोशो एग्रीकल्चर, फिफ्थ और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पावर्टी रिडक्शन। उसके साथ साथ पाकिस्तान को दुनिया के लिए एक डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए हमने तीसरे ममालिक के लिए जो बायलैटरल फ्रेमवर्क है CPEC का, उसके अंदर तीसरे ममालिक की FDI इन्वेस्टमेंट को
انکریج کریں گے. ساتھ ہی جیسے میں نے عرض کیا گوادر جس کا پوٹینشیل پچھلے 4-5 سال سے نہیں ہم لوگ اس رفتار پہ چل سکے, اس کے اوپر فوکس کریں گے. تو انشاءاللہ یہ جیسے میں نے عرض کیا ہماری اس دورے کے ساتھ توقعات نہیں ہے, ہماری ترجیحات ہیں. اور اسی اور بدقسمتی سے یہ جو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, آپ کو پتہ ہے میکسیکو امریکہ کو $200 ارب کی, کیونکہ اس کی اتنی بڑی معیشت اس کے ہمسائے میں رہتی ہے میکسیکو, تو امریکہ تو $200 ارب کی ایکسپورٹ میکسیکو کرتا ہے اتنی بڑی اکانومی کے اندر. تو ہمارا جو اصل لیگ ہے وہ یہ ہے جیسے شہباز رانا صاحب نے کہا کہ ہماری ڈپارٹمنٹل گورنمنٹ لیول پہ پالیسی میکنگ, ہماری نیگوسیشن کیپیسٹی, اور ساتھ طور پر میں آپ کے تواسط سے پوری پاکستان کے بزنس سیکٹر کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت چھوٹے دورانیے کے اندر, شارٹ ٹرم کے اندر ہم بہت سارا سفر طے کر سکتے ہیں اگر پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر اسی سوچ کے ساتھ ہمارے ساتھ قدم بڑھائے, اور پرائیویٹ سیکٹر نے ہی لیڈ لینی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چاہے وہ موبائل انڈسٹری ہو, چاہے وہ ٹیکسٹائلز ہو, چاہے وہ لائٹ مینوفیکچرنگ کی اور انڈسٹری ہو, ٹیکنالوجی ٹرانسفر, آئی ٹی ہو, تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کو جو پاکستان کا اصل پوٹینشیل ہے 200 تقریباً 20-22 کروڑ عوام کا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ایک بہت بڑی اکانومی ہے. اور اس کے اندر ہم پرائیویٹ سیکٹر, اگر چائنا اتنی بڑی اکانومی ہمارے ہمسائے میں ہے جس کے ساتھ ہمارا اتنا ایک اسٹرانگ فریم ورک ہے بائیلیٹرل سی پیک کا, اور اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو میرے خیال میں اس کے اندر جتنا پچھلی حکومت کی ترجیحات کا فقدان تھا اور کچھ حد تک ہمارے پرائیویٹ سیکٹر نے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا. آپ کو علم ہے, شہباز رانا صاحب بیٹھے ہیں, کیانی صاحب آپ کا میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں اخباروں میں, کہ پچھلے 3-4 سال میں پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ پاکستان میں کم ہوئی ہے. یہ پبلک سیکٹر ٹیکس لے کے بجٹری ڈیفیسٹ بنا کر پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں روڈز اور ان چیزوں میں, جس کی وجہ سے ایک مصنوعی جی ڈی پی گروتھ ہوتی ہے. یہ ایکچوئل جی ڈی پی گروتھ کی طرف اس کی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتی. تھینک یو. صاحب یہ بتا دیں, پرائم منسٹر نے بھی کئی دفعہ ذکر کیا, فائنانس منسٹر نے بھی, کہ چین کے ساتھ ہمیں سعودی طرز کا کیش ڈپازٹ دینے کی اگریمنٹ. تو یہ بتا دیں یہ کتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کے ریزرو کے لیے, اور گرانٹ کتنی ہوگی؟ گرانٹ بھی کہہ رہے ہیں کچھ گرانٹ بھی چین کی طرف سے ملنے کی امید ہے. یہ 2 چیزیں بتا دیں. اور بس 2 بھی رکھیں, پھر 2 بھی رکھیں, کر لیتے ہیں بات. سر بہت ضروری ہے آپ میں نے آپ کو جیسے کہا, سر ایک یہ چھوٹا سا پولیٹیکل ہے, پرائم منسٹر نے کل اسپیچ کر دی اور اپنا جو ایک لائن آف ایکشن بتا دی ہے. آیا کہ جو آج آپ نے اپوزیشن سے میٹنگ کی ہے, پرائم منسٹر کو اسپیچ بعد میں کرنی چاہیے تھی, کیا یہ بعد میں آپ میٹنگ کر رہے ہیں؟ انہوں نے ریٹ آف گورنمنٹ کا کہہ دیا, لیکن لگا بھی آ رہا ہے کہ یہ دھرنا اور یہ دور پکڑیں گے اور آپ پھر بات چیت میں جائیں گے جس طرح بازی میں. یہ کامنٹ ہے, سوال تھوڑی ہے, آپ جواب دیں. جی جہاں تک پیکج کا تعلق ہے یا گرانٹ کا تعلق ہے, ابھی تو یہ ایک تھوڑا سا کرٹن ریزر تھا. میں کچھ اپنے مقاصد اور ترجیحات جو اس دورے کی ہیں اور وہاں کن کن سے ملاقاتیں ہیں اور کس ایریز پہ ہمارا فوکس ہے, انشاءاللہ کچھ 2-3 دن کا آپ انتظار کر لیجئے. کو واپسی کے لیے بھی ہمیں کچھ کہنے کے لیے کچھ چیزیں رہنے دیجئے. انشاءاللہ واپسی میں ہمیں امید ہے آپ کو اچھی خبر سنائیں گے. شکریہ. بتا دیں گے آپ. ٹھیک ہے, آپ نے جانا ہے, مخدوم صاحب نے جانا ہے. تھینک یو. جی جناب, بتاتے ہیں جی. اگلا سر ایک تو یہ صاحب بتا دیں کہ ابھی 2 دن پہلے ہمیں چلیں, میں ہی کر دوں گا. چائنیز ایمبیسی نے ابھی بریفنگ دی جرنلسٹوں کو, جس میں انہوں نے بتایا کہ 2.7 بلین جو ڈالر ہیں وہ پاکستان کے اکاؤنٹ پر انہوں نے ٹرانسفر کر دیے ہیں. ایک تو اس کو کنفرم کر دی. دوسرا جو خبر اس ٹائم کی صورتحال کے مطابق تو ملک میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں, ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے, تو کیا اس کے اوپر تھوڑا سا آپ ہمیں بریف کرنا پسند کریں گے
کہ کوئی بات چیت کا راستہ اپنا رہے ہیں یا کوئی ایکشن ہو رہا ہے؟ جس طرح کی دھمکی رات پرائم منسٹر نے دی ہے، آپ گورنمنٹ کا لائن آف ایکشن کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے رات کو جو تقریر کی ہے وہ تمام جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھ کے کی ہے، اور ہم نے ریاست کی جو لائن ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے خطاب میں دے دی ہے۔ اب آج جو ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں اپوزیشن کے ساتھ، وہ اس لحاظ سے بڑی حوصلہ افزا رہی ہیں کہ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان معاملات کے اوپر جو حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کو ہم اپڈیٹ بھی رکھیں گے۔ 2 فوکل پرسن اپوائنٹ کر دیے ہیں، پیپلز پارٹی نے نوید قمر صاحب کو اور PMLN نے ایاز صادق صاحب کو اپنا فوکل پرسن اپوائنٹ کیا ہے، اور ہمارا جو کمیٹی ہے، ہم جو تمام ترجیحات ہیں، جو ہماری اسٹریٹجی ہے، اس سے ان دونوں پارٹیز کو ہم ساتھ رکھیں گے، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ایک مشترکہ حکمت عملی جو پورے پاکستان کی جو سیاسی قوتیں ہیں وہ ساتھ لے کے چلیں، ان کو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اعتماد میں لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سارے لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں، حکومت میں جو بیٹھے ہیں، ہم تمام لوگ، ظاہر ہے کہ کسی بھی جو مسلمان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے اگر عشق رسول نہیں ہے، تو ہم تمام جو ہیں وہ جو تمام مسلمان ہیں وہ عاشق رسول بھی ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ اس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم ان کے ابھی جب پرائم منسٹر صاحب، مطلب پرائم منسٹر تو جو ہے وہ عقیدت کے اس درجے پہ ہے کہ وہ مدینہ کی زمین کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ کبھی وہ جوتوں کے ساتھ نہیں اترے، وہ تو ایئرپورٹ کے اوپر بھی اپنے جوتے اتار کے اور جو ننگے پاؤں جو ہیں وہ مدینہ میں جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ رسول تھا ابھی اس کو کھولا گیا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، ان کے ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم روزہ رسول کے اندر گئے، وہاں پہ ہم نے پاکستان کے ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے ہمیں دعا کرنے کا موقع ملا۔ اس کے اوپر تو کوئی بحث ہے نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم ایک ریاست ہے، پاکستان اسلامی دنیا کی واحد نیوکلیئر ریاست ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اٹھے اور وہ بتائیں ہمیں کہ یہ آپ کی بات ہم مانیں گے اور یہ اگر نہیں آپ کریں گے تو فلانا بھی جو ہے وہ کافر ہے، اور اس کو بھی قتل کے فتوے ایشو کریں۔ پاکستان کے اہم ترین جو ریاست کی نمائندہ شخصیات ہوتی ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس صاحب ہوں، پرائم منسٹر ہوں، چیف آف آرمی سٹاف ہوں، کس طرح سے ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو جس طرح سے، اور وہ ریاست الاؤ کر سکتی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے جاری رہے۔ کوشش ہماری یہ ہے، پرائم منسٹر صاحب نے رات کو ایک پورا جو اپنا موقف ہے، ریاست کا موقف، یہ صرف حکومت کا موقف نہیں ہے، یہ ریاست کا موقف ہے، اس فرق کو ذہن میں رکھیے۔ اپوزیشن بھی، ریاستی ادارے بھی، جو موقف حکومت نے رات کو لیا ہے اس کے ساتھ اور اس کے پیچھے کھڑے۔ چاہتے ہم کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں جو چند عناصر ہیں وہ بھی سن لیں، نقصان ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کسی کو وہاں پر یہ موقع نہ ملے کہ وہاں پر تشدد کی کوئی معاملہ ہو، وائلنس کا کوئی معاملہ ہو، ہم بچنا چاہتے ہیں اس سے۔ لیکن جس طرح کی لڑائی پاکستان کی فوج نے پاکستان افغانستان کے بارڈر کے اوپر لڑی ہے، کوئی دھوکے میں نہ رہے، کوئی اس خوش گمانی میں نہ رہے کہ ریاست کمزور ہے۔ آپ ریاست کے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ بھی اس میں وائلنس میں جو لوگ بھی جو ہے اس وائلنس میں شرکت کریں گے، جو لوگ بھی ریاست کو اس طرح سے چیلنج کریں گے جو سیڈیشیس ہے، جو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، ان کو پھر اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے باوجود یہ بات ضرور ہے، ہم ایک تحمل، ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے، ایک تحمل کا مظاہرہ کرے، بردباری کا مظاہرہ کرے۔ ہم تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ جو قانونی راستے ہیں وہ سب کے لیے کھلے ہیں، قانونی راستے اختیار کیجئے،
پاکستان کا آئین، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا، ہم تمام پاکستان کے آئین کے تابع ہیں. پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی فوج، پاکستان کی پارلیمان پاکستان کے آئین کے تابع ہے، لیکن پاکستان کا آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے. لہٰذا ہم تمام جو لوگ ہیں، ہم تمام جو ادارے ہیں اور ان تمام اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ قرآن و سنت کے تابع ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کو کوئی بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ تھوڑے سے بھی عقل مند ہیں تو وہ اشارہ سمجھ جائیں. صاحب رات جو پرائم منسٹر نے ایڈریس کیا اس میں بڑا کلیئر تھا کہ صرف ایک راستہ ہوگا، وہ آپریشن کا ہوگا، کہ انہیں ہٹایا جائے گا، راستے کھلوائے جائیں گے اور یہ دھرنا ختم ہوگا. یہ ٹائیگر کیا اب بھی اسٹیٹ وہاں پہ کھڑی ہے یا کسی لیول پہ انہیں مذاکرات کے لیے انگیج کیا جائے گا تاکہ کوئی پیسفل راستہ اس کا نکلے؟ تھینک یو. میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے، تحمل اور بردباری بھی